حضرت یعلا بن مرہ کی ایک کہانی سنیے. فرماتے غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے, راستے میں پڑاؤ ہوا تو حضور ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے, اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں تلوار لے کے حضور کا پہرا دوں. میں کھڑا ہو گیا, باقی لوگ بھی سو گئے, تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت تھا جو ہلنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس وہاں جاتا ہے اور جہاں سے اکھڑا تھا وہاں جا کے دوبارہ نصب ہو جاتا ہے. میرے لیے بڑے اچنبھے کی بات تھی, لیکن میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں کہ جس سے میں بات کر سکوں. حضور تھے تو استراحت فرما رہے تھے اور میں حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا. خیر حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہی تھی. میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا, شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں پہنچا, پھر میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس وہاں جا کے نصب ہو گیا. یہ جب کہانی سنائی تو میرے حضور نے تعجب نہیں کیا, اچھا کیسے ہوا, کیسے آیا, کتنا وقت لگا, کتنی دیر ہوئی, کوئی سوال نہیں کیا, بلکہ فرمایا ہاذہ شجرۃ استاذنت ربھا. فرمایا یعلا بن مرہ یہ درخت ہے, اس نے رب سے اجازت چاہی تھی کہ مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے, سلام نہ کر رہا ہوں. فآذن لہا, اللہ نے اس کو اذن دے دیا تھا, یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا. درختوں کے کلیجے بھی تڑپتے ہیں کہ حضور کو سلام کیا جائے. وہ کہانی تو آپ نہیں بھول سکتے جب ایک اعرابی نے کہا کہ حضور میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے گا, آپ اگر اس کو بلائیں گے. تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کیا بلانا, جا کے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. درخت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے. درخت مان رہے ہیں, چاند کا کلیجہ شک ہو رہا ہے, پتھر کلمے بول رہے ہیں. حضور کے عشق میں کائنات کے ایک ایک ذرے کا دل دھڑک رہا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا, زمین جل رہی ہے, آسمان جل رہا ہے, محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے. پوری کائنات حضور کی آتش محبت میں جل رہی ہے اور حضور کے وصل کے لیے تڑپ رہی ہے. درخت ہوں, پتھر ہوں, اشجار ہوں, وہ اونٹنی جس پہ حضور سوار ہوتے تھے, غدبہ نامی اونٹنی, آپ تاریخ پڑھیں حضور کے وصال کے بعد وہ چارہ نہیں کھاتی تھی, چارہ چھوڑ دیا تھا, رو رو کے نابینا ہو گئی وہ اونٹنی, اور صحابہ نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی, اس نے رو رو کے جان دے دی. جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے. آپ نے محبت کی لوگ داستانیں سنی ہوں گی, محبوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ کیا, نہریں کھودی, تکلیفیں سہی, اذیتوں سے گزرے, سولیوں پہ چڑھ گئے. لیکن آپ نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ محبوب نے لب پھینکا ہو اور محب نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیا ہو. محبوب کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے. عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر واپس جب گیا تو اس نے قریش مکہ کو جا کے کہا میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, واللہ اصحاب محمد کو جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے, واللہ آج تک کسی بادشاہ کی بھی وہ تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اور جو ان کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے, ان کے وضو کا پانی نہیں زمین پہ گرنے دیتے, وہ ان کا خون کیسے گرنے دے. تو جنگ کا ارادہ ترک کر دو. تاریخ بتاتی ہے صلح حدیبیہ کے بعد سیدھا فتح مکہ ہوا ہے. قریش کے ساتھ پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی, اس لیے کہ ان کے دلوں پر ایک رعب بیٹھ گیا تھا. جب امت نبی کی تعظیم اور تکریم بجا لاتی ہے تو بتائیے کہ پھر اس امت کو تسخیر کیا جا سکتا ہے, وہ ناقابل تسخیر. جب امت اپنے نبی کی تعظیم نہ کر سکے تو پھر اس کو جس طرح چاہو جو ہے وہ مسخر کر لو, وہ ایک بھوسا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین ہے کیا, تو ایک تو ہے کہ اس عنوان سے ایک الگ گفتگو کی جائے کہ دین کیا ہے, لیکن دو لفظوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں تو مجھے اقبال علیہ رحمہ کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا. انہوں نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب, انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے, جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اس کے حضور استغفار کرو, وہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا.
تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، لہلہاتے باغ بھی ہوں گے، چلتی نہریں بھی ہوں گی، معیشت کا پہیہ چل جائے گا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ تو آج ہم کہتے ہیں یہ ہو فلاں ماہر اور فلاں شخص ہو تو پھر ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا استغفار کرنا سیکھ لو، میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا، رحمتوں کے در کشادہ کر دوں گا، پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہونے لگیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جو، اس کے حضور استغفار کرنا سیکھ جاؤ۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل ہوگا۔ وَهُوَ الْقَادِرُ، وہ اس بات پہ قادر ہے، ان یبعث علیکم عذاباً، کہ وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے۔ اللہ اکبر۔ اوپر کا عذاب کیا ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، نیچے کا عذاب کیا ہے زلزلے آئیں، یا پھر زمین فصل دینا چھوڑ دے، زمین بنجر ہو جائے، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہو جائیں۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں تمہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کے حکموں کے نافرمان ہو جاؤ۔ جب چند لوگ اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان چند لوگوں کو انفرادی اذیتوں میں اور مشکلات اور پیچیدگیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی قوم من حیث المجموع اللہ کے حکموں کو توڑتی ہے اور اس کے حکام سے روح گردانی کرتی ہے تو پھر پوری قوم کو مشقتوں میں، اذیتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا بتایا؟ استغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا تمہیں مال بھی ملے گا، تمہیں دولت بھی ملے گی، تمہیں بیٹے بھی ملیں گے، سرسبز جو ہے وہ باغات بھی نصیب ہوں گے، ان کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی، چلتی ہوئی نہریں اور برستی ہوئی بارش، ساون کے نچڑتے ہوئے بادل، اور ماحول کی خنکیاں اور خوبصورتیاں اور جمال اور لہلہاتے ہوئے سبزے، اور تمہارے اوپر ہر طرح کی عنایات برسیں گی اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ گے اور اللہ کے حضور استغفار کرنا سیکھ جاؤ گے، تمہیں خوشحال اور خوبصورت زندگی عطا کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ استغفار کریں، تقوی کے خوگر ہو جائیں، شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ بانٹنے کا مزاج پیدا کریں، آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں، علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ آپ اور میں جب سکول پڑھتے تھے، یہ میں اس دور کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، یہ کم از کم جو 35-40 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، تو 8 آنے ملتے تھے روز، یا کوئی 1 روپیہ ملتا تھا، تو اس وقت 1 روپیہ بھی بڑا لگتا تھا۔ اور کبھی عید پہ یا کسی موقع پہ یا گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور وہ 5 روپے دے جاتے تو لگتا تھا کہ آج تو اخیر ہی ہو گئی ہے۔ تو اس وقت 5 روپے بھی بڑے لگتے تھے، اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس لاکھوں نہیں تھے تو 5 بھی بڑے تھے۔ اور آج اگر آپ کو کوئی 5 دے تو آپ اس کی طرف ہنس کے دیکھیں گے یہ مجھے کیا دے رہے ہو۔ تو جب آپ نے لاکھوں نہیں دیکھے تھے تو 5 بھی بڑے لگتے تھے، اب لاکھوں دیکھ چکے تو وہ 5 کتنے چھوٹے لگتے ہیں۔ تو آج 60 سال بڑے لگتے ہیں، لیکن جب قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دیکھیں گے تو یہ بہت چھوٹا سا دن لگے گا۔ تو حضرت شیخ ختلی بولے الدنیا یومن، دنیا ایک دن ہے، وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، اور ہم اس کو روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ دیکھو جنہوں نے صبح سے لے کر اس وقت تک روزہ رکھا ہے، دن تو ان کا بھی گزر گیا، بیمار بھی ہوں گے آپ میں سے کئی، شوگر کے مریض بھی ہوں گے، مریض کے لیے دن کاٹنا اور روزے سے کاٹنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کٹ ہی گیا نا۔ تو جب ہم روزہ افطار کر رہے ہوں گے، ٹھنڈا اور میٹھا مشروب حلق سے نیچے اتر کے رگوں کو تر کر رہا ہوگا تو ایک عجیب طمانینت ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جو افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہو اور اس نے روزہ نہ رکھا ہو اور سستی سے اس نے سارا دن کھاتے پیتے گزار دیا ہو، تو اب جب روزہ کھلے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا
یہ ماڑا سا آدمی بھی تو روزہ رکھ کے سارا دن کاٹ ہی گیا ہے، تو اگر میں بھی رکھ دیتا تو یار دن تو میرا بھی گزر ہی جانا تھا. لیکن اس کو وہ رسمن ساتھ تو لے رہا ہوگا، لیکن اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے لیے اس میں کوئی لذت نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہوگی. وہ سوچے گا کہ یار میں بھی روزہ رکھ کے گزار دیتا تو دن تو گزر ہی جانا تھا، اس کا بھی تو گزر گیا، میرا بھی تو گزر ہی جانا تھا. تو جب قیامت کے دن بڑے بڑے بد اعمال کرنے والے، برے اعمال کرنے والے جب سزائیں پا رہے ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یار اس فقیر کی زندگی بھی تو گزر ہی گئی تھی، اس شخص کا بھی تو وقت گزر ہی گیا تھا. تو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کے شیخ کہتے ہیں دنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن کے برابر ہے اور میں روزہ رکھ کے گزار رہا ہوں، اپنی خواہشات کو روکتا ہوں، اپنی آرزوؤں کو روکتا ہوں، گویا ایک روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں. تو زندگی تو میری بھی گزر جائے گی، اور جو نہیں روزہ رکھ کے گزار رہے تو زندگی تو ان کی بھی گزر جائے گی. تو فرمایا میں روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں. اللہ اکبر. اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو. یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھے. جب اچھائی کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے، میں بیٹھوں گا، تو کوئی خیر کی بات ملے گی جو ہماری آخرت اور دنیا کی بہتری کی ضامن بن جائے گی. یا جتنی دیر بیٹھے رہیں گے مجلس میں، کم از کم اتنی دیر تو برائیوں سے، گناہوں سے بچے رہیں گے اور دل میں نور اترتا رہے گا. اب کوئی فائدہ ہو نہ ہو تو یہ تھوڑی بات ہے کہ کانوں کو حضور کی احادیث نصیب ہو رہی ہیں، حضور علیہ السلام کے فرامین جو ہے وہ سننے کو نصیب ہو رہے ہیں، تو اس کی برکات اترتی رہیں گی اور آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے بھی، حدیث رسول کی خوشبو آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی. تو اسی طرح برے شخص کے پاس بیٹھنے سے یا تو برائی اثر انداز ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر نیکی اثر انداز ہوگی. جتنے بھی سادات پورے جہان پر آئے، یا وہ حضرت امام حسن کی نسل سے ہیں یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں، اس لیے سادات یا حسنی ہوں گے یا حسینی ہوں گے. حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے مناقب ہیں. جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری احادیث آپ نے سماعت کی ہیں کہ وہ حضور کی پشت پہ تشریف فرما ہوئے، حضور کی گود میں بیٹھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے محبت بھرے کلمات ارشاد کیے. تو اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ان امور میں اور ان فضیلتوں میں شامل ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے اندر صلح کروائے گا. آپ کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ نرمی بھی تھی، فیاضی، سخاوت کوٹ کوٹ کے بھری تھی، لوگوں کے لیے رحم دلی کا جذبہ بے پناہ تھا جو اللہ نے آپ کو نصیب کیا. گویا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کا عکس دیکھنا ہو تو وہ جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے بھی علماء نے لکھا ہے کہ سر سے لے کر کے سینے تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہم شکل تھے، حضور سے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مشابہ تھے. ان دو صورتوں کو جوڑتے ہیں تو حضور کا نقشہ سامنے آتا ہے.
اعلی حضرت نے کیا خوب کہا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہزادوں کو جنتی جوانوں کا سردار ارشاد کیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص طور پہ کہا ابن حاضر سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یعنی دنیا پہ بھی سردار ہیں، آخرت میں بھی سردار ہیں۔ اللہ اکبر، تھے تو سردار لیکن سر سرے دار آئے۔ ایک نے کربلا کو سجایا اور ایک نے انتہائی دردناک اور دکھ سے بری ہوئی شہادت کو اپنے سینے لگایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سری شہادت ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جہری شہادت ہے۔ ان کا تو بدن کاٹا گیا، گردن کاٹی گئی اور نیزے کی نوک پہ سر کو چڑھایا گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر تو شہید نہیں کیا گیا، گردن تو نہیں کاٹی گئی، بدن پہ زخم تو نہیں دیے گئے، لیکن آپ کو انتہائی مہلک زہر دیا گیا، اور زہر اتنا مہلک تھا کہ آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آ گیا، اور یہی آپ کی شہادت کا سبب اور ذریعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اعزاز تھوڑا رکھا تھا کہ وہ حضور کے نواسے ہیں، وہ مولا کائنات کے شہزادے ہیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند دل بند اور فرزند ارجمند ہیں۔ بڑوں کی مصیبتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اذیتوں سے بھی انہیں گزرنا پڑتا ہے، اور یہ گزرے اور ہنس کے گزرے، اور انہوں نے شہادتوں کو گلے سے لگایا، لیکن قربانیوں کی جو داستانیں انہوں نے چھوڑی اس کا ثمر آج بھی اسلام کو نصیب ہو رہا ہے۔ محبت خالی دعوے کا نام نہیں، محبت دلیل مانگتی ہے۔ ہم نے تو عشق کے بارے میں یہ پڑھا ہے، العشق نارن یحرک ما سوی الحبیب، عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر شے کو جلا دیتی ہے، کوئی خواہش بھی نہیں رہتی، کوئی تمنا بھی نہیں رہتی، اپنا آپ بھی نہیں رہتا۔ محبت ہی تو ہے جس میں میں نہیں ہوتا، تو ہی تو ہوتا ہے، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا، اپنے آپ کی تو نفی ہے۔ یہاں میرے فیشن بھی چل رہے ہیں، محبوب کی مخالفت بھی چل رہی ہے، اور میں کہوں کہ مجھ سے بڑا زمانے میں عاشق رسول نہیں ہے، تو یہ سوالیہ نشان ہے میرے عشق پہ۔ آؤ اپنی طرز زندگی پہ غور کریں، ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ پھر ایک مرتبہ بھی تیرا درود پڑھنا حضور کی بارگاہ میں ایسے پہنچے گا کہ تجھے اس کا جواب بھی محسوس ہوگا، لیکن اگر تیرا دل صنم آشنا ہوا تو پھر تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو تیرا عشق، تیری محبت، تیری الفت، تیرا پیار تجھ سے عمل مانگتا ہے، محبوب کے ساتھ وفا مانگتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی فرمانبرداری کی جاتی ہے، اس کا کہا مانا جاتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محبت اپنی تکمیل تک تب پہنچے گی، اپنی منزل تک تب پہنچے گی جب محبت کا حقیقی ثمرہ بھی ہمیں حاصل ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ ہم اطاعت محبوب میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، 100 بار بھی کہوں تو اس کی چاشنی نہیں جاتی، کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں بتانا نہ پڑے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز حیات، تمہارا طرز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا،
محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ میں تو کبھی کہتا ہوں کہ یار آج مجھے لوگ مصطفی کہہ کے پکارتے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سارے جو اس نسبت سے اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم سب مصطفی ہیں، تو ہمیں مصطفی کہہ کے جب پکارا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اے کاش کے حشر کے دن بھی ہمیں مصطفی کہہ کے پکار لیا گیا تو سارے مصائب اور ساری تکلیفیں حل ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو بدلنا تو پڑے گا، اس انداز سے حقیقی معنی میں مصطفی بننا پڑے گا کہ میرے طرز زندگی، میرے اتوار حیات بتائیں کہ میں واقعی مصطفی ہوں۔ تو پھر حشر کے دن صرف اس نام سے آواز پڑ گئی کہ فلاں مصطفی آ جائے، تو مصطفی نام سے، اس نسبت سے پکارا جانا ہی ہماری نجات کی ضمانت بن جائے گا، اس لیے کہ ہم منسوب ہیں حضور کے نام سے۔ تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے، تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے، سبھی کہتے ہیں مجھ کو مصطفی یا رسول اللہ۔ تو اس نام سے اگر پکارا گیا تو یہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا، لیکن یہ تبھی ہوگا اگر ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں۔ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی فکر کو بھی اختیار کرتے ہیں اور اس کے نظم سے آپ جڑ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم حضور کے دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں۔ اس وقت حضور کا دین ہم سے متقاضی ہے کہ ہم اپنا آپ حضور کے لیے پیش کریں، اپنا وقت پیش کریں، اپنی صلاحیتیں پیش کریں، ضرورت پڑے تو اپنی جان پیش کریں، اپنا مال پیش کریں، اپنا خون پیش کریں، اپنی اولاد پیش کریں۔ تو اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دو اور اس انداز سے زندگی بسر کرو کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام ہو۔ ادارۃ المصطفیٰ سے جڑے ہوئے لوگوں کو خاص طور پہ میں تلقین کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگیوں کو بالکل حضور کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ ان کی پہچان اور معرفت حضور کا نام ہے تو پھر حضور کے نام کی لاج رکھنی چاہیے، اور ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ غزوہ احد کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا۔ یہ چاروں رشتے ہوتے ہیں، تو یہ چاروں کے چاروں شریک تھے اس جنگ میں۔ تو جب یہ خبر پھیلی کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں تو اس حالت کے اندر وہ عجیب اضطراب کے عالم میں دوڑتی ہوئی احد کے مقام پہ پہنچتی ہے، تو راستے کے اندر اس کے بھائی کی لاش پڑی تھی، اس کے باپ کی لاش پڑی تھی، اس کے شوہر کی لاش پڑی تھی، اس کے بیٹے کی لاش پڑی تھی، اور وہ چاروں لاشوں کے قریب سے گزر گئی اور وہ پہچان بھی نہیں پائی۔ تو پوچھتی ہے یہ کس کی لاشیں ہیں؟ تو کہا کہ یہ تیرے بھائی کی لاش ہے، یہ تیرے باپ کی میت ہے، یہ تیرے شوہر کا لاشا پڑا ہے، یہ زخموں سے چور زندگی کی بازی ہار کے شہادت کا دولہا بن کے تیرا بیٹا لیٹا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور خیریت سے ہیں۔ تو کہا مجھے چین نہیں آئے گا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں لیتے۔ پھر اس خاتون کو جس کے 4 عزیز رشتے بچھڑ گئے تھے، اور بھائی نے، بیٹے نے اور شوہر اور باپ نے شہادت کا جام نوش کیا تھا، پورا گھر کا گھر آج احد کے میدان میں بچھا ہوا ہے، تو کہا مجھے حضور تک لے جاؤ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب اسے لے جایا گیا تو اس نے حضور کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ ہر مصیبت ہے چا جب آپ جو ہیں، جب آپ سلامت ہیں تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے۔ تو ان کی یہ محبت اور ان کا یہ پیار دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ ایسے مواقع پہ جب
اتنے عزیز رشتے بچھڑ جائیں تو پھر اپنے جذبات پہ کون قابو رکھ پاتا ہے اور کون کسی کو یاد رکھتا ہے. لیکن ان کی محبت بڑھی ہوئی تھی ہر رشتے سے آگے، اور ہر عزیز، ہر رشتہ دار، کائنات کی ہر شے سے زیادہ وہ حضور علیہ السلام سے پیار کرتے تھے. نہ انہیں مال کی غرض تھی. حضور حکم کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اولادیں حضور کے راہوں میں، حضور کے رستوں میں قربان کر دیتے ہیں، اور ہر دکھ جھیل کر کے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خیریت انہیں مطلوب ہے. اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں. تو یہ میرے حضور علیہ السلام کا پیار تھا، یہ حضور کی محبت تھی جو جیتے جاگتے انسانوں کے سینوں کے اندر موجود تھی. جیتے جاگتے انسان تو کسی سے پیار کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن کائنات نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جانور بھی کسی سے پیار کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک پرندہ تھا. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضور جب گھر پہ ہوتے تو ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو تکتا رہتا، اور جب حضور گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مضطرب ہو جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی دیوار پہ، کبھی کسی گوشے میں، کبھی کسی گوشے میں. جب حضور دوبارہ گھر تشریف لاتے تو سکون سے ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا کہ اے تن رب دا سچا حجرا